چیز حرام مت کرو. اور اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں ایک مقررہ وقت کے لیے بھیجا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے. اب دیکھتے ہیں ہم کہ ان آیات میں اللہ رب العزت ان کی تفصیلات کیسے فرما رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من حرم زینة اللہ التي اخرج بعباده والطیبات من الرزق. قل من حرم زینة اللہ، تو کیا کس نے حرام کی اللہ کی زینت؟ اللہ کی زینت کس نے حرام کی؟ یہ جو لباس ہے یہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں زینت عطا کی. آپ کسی جانور کا لباس دیکھتے ہیں، چاہے شیر اور ہاتھی بھی کیوں نہیں ہے، چھوٹا سے چھوٹا جانور بھی ہے، لیکن اللہ نے لباس کس کو عطا کیا؟ انسانوں کو. جنوں کا بھی کوئی لباس نہیں ہے. تو اللہ نے انسان کو یہ زینت عطا کی، یہ اس کا بہت بڑا تحفہ ہے. قل من حرم زینة اللہ التی اخرج بعبادہ، اور اللہ کی زینت جو اللہ نے عطا کی اپنے بندوں کو، بعبادہ ہی کا مطلب ہے اس کے بندے. ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے. تو یہ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ زینت عطا کی. والطیبات من الرزق، اور صاف اور ستھری چیزیں کھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حرام بھی نہیں کھانا اور گندی چیزیں بھی نہیں کھانی. اور یہ ایک بات نوٹ کر لیں، کسی جگہ لکھ کے رکھ لیں، پلے باندھ لیں کہ جو رزق اللہ رب العزت نے آپ کے نصیب اور مقدر میں کیا ہے اس سے ایک دانہ بھی کم نہیں آئے گا. یعنی موت اور انسان کے درمیان رزق ہوتا ہے. جب تک اپنا رزق وہ پورا نہیں کرتا اس کو موت بھی نہیں آ سکتی. تو بالکل کوئی خطرے والی بات نہیں. دل کو سمجھانا ہے کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ اللہ نے اس حساب سے جو ہے نا جی، یہ نہیں کہ ہندوؤں کی طرح کم کھائیں گے تو وہ لمبی ہو جائے گی زندگی، ایسی نہیں ہے. لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ مفسرین نے یہ لکھا ہے، احادیث سے یہ ثابت ہے کہ جو رزق ہے انسان کا اس کو مل کے رہے گا. اب آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ایک لقمہ یا دو لقمے یا آدھی روٹی انہوں نے کھانی تھی، وہ کھائی اور موت آ گئی. یعنی وہ جتنا رزق اس کا رہتا تھا اس نے مکمل کیا اور اس کے بعد اللہ کے پاس چلے گئے. جی 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 بالکل، بے شک بے شک بے شک. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایک تو اللہ نے ہمیں زینت عطا کی لباس کی صورت میں، ہم ستر بھی ڈھانکتے ہیں اور ہمیں یہ لباس زینت بھی عطا کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا ایسا لباس پہننا چاہیے کہ جو پریزنٹیبل ہو، اچھا لگے. آپ صاف ستھرا لباس پہنیں، نماز میں بھی جائیں تو اچھا لباس جو آپ کے پاس ہے وہ پہن کے جائیں، تاکہ ساتھ کھڑے ہونے والوں کو کوئی یہ نہ گھن نہ آئے کہ بھئی نماز توڑنے پہ مجبور ہو جائیں، یا وہ کہیں کہ یار خدا کے لیے نماز ختم ہو اور ہم بھاگیں. ایسا نہ ہو. قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، کہہ دیجئے ہی للذین، یہ ان کے لیے ہیں، آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، جو ایمان لائے یہ اس دنیا میں. اصل میں کن کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے. اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے جو کافر ہیں، مشرک ہیں. اللہ تعالیٰ چونکہ غفور الرحیم ہے، اس کی رحمانیت ہے یہ کہ سب کو عطا کر دیتا ہے.
ورنہ وہ اگر اللہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، یعنی پر کے برابر بھی نہیں ہے دنیا کی، تو ان کو ایک گھونٹ پانی کا میں نہ دیتا. لیکن چونکہ رحمان ہے دے گا سب کوئی. لیکن ٹیسٹ کس کا ہے؟ ایمان والوں کا، کیونکہ انعامات ان کو ملنے ہیں. دنیا میں ان کو سارا جو یہ اچھے کام کریں گے ان کو صلہ یہی مل جائے گا. لیکن مومن کا صلہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے. یہ زینت اور یہ اچھائیاں مومن کے لیے یہاں ہیں، وہاں تو خالصتاً اس کے لیے ہیں، وہاں تو خالصتاً اسی کے لیے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً یوم القیامہ. یوم القیامہ خالص ہونا واسطے صرف ان کے لیے خالصتاً. یہاں تو چونکہ اللہ کی رحمانیت ہے نا، بارش ہوتی ہے سارے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہوا چلتی ہے سارے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے علاوہ اناج زمین دیتی ہے سارے فائدہ اٹھاتے ہیں، کپڑا کپاس فیکٹریاں بنتی ہیں کپڑا سارے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن وہاں خالصتاً مومنین کے لیے ہوں، نعمتیں وہاں پہ مومنین کے لیے ہوں گی. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو واسطے ان کے جو جانتے ہیں، جن کو شعور ہے، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو تڑپ رکھتے ہیں، جو طلب رکھتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت متقیوں کے لیے ہے. باقی لوگ پڑھتے ہیں کتاب کی طرح، ناول کی طرح پڑھ کے گزر جاتے ہیں، بہک بھی جاتے ہیں بہت لوگ. لیکن ہدایت اس کو ہے جس کے دل میں اللہ نے شروع یہاں سے، جس میں اللہ کا تقویٰ ہے، یعنی اللہ کا اس کو ڈر ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ میں یہ جو بھی اعمال یہاں کر رہا ہوں اس کی جواب دہی مجھے کرنا ہے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. قل انما حرم ربی، تو کہہ دے کچھ نہیں مگر حرام کیا میرے رب نے. کس کو؟ اللہ نے حرام کیا فواحش، الفواحش ما ظہر منها وما بطن. فواحش باتوں کو، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، چھپی ہوئی ہوں یا کھلی ہوں. اللہ نے فواحش، فاحش، فحش باتوں کو ختم، منع کیا، منع کر دیا، روک دیا، حرام کر دیا. والاسم والبغی بغیر الحق، اور گناہ اور زیادتی ناحق. دیکھو گناہ کو تو منع کر دیا لیکن زیادتی ناحق کو منع کیا. ایک حق والی بھی زیادتی ہوتی ہے. اگر کسی نے آپ کو تھپڑ مار دیا ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ بھی اس کو اتنا ہی جو ہے نا وہ تھپڑ مار لیں. یا خدا نخواستہ کسی نے آپ کو کوئی گالی دی ہے تو آپ بھی ایک گالی اس کو دے سکتے ہیں، معاف کر دیں تو بہت اجر ہے. لیکن اجازت ہے اتنا بدلہ جتنا کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے. تو اس میں یہی کہا گیا ہے. اور زیادتی ناحق، تو کسی کو ایسے ناحق نہ مارنا شروع کر دیں تو یہ زیادتی ہے. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ شریک کرو اللہ کے ساتھ، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اس کے لیے اللہ نے کوئی سند جاری نہیں کی، کوئی اللہ نے احکام جاری نہیں کیا، کوئی اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا کسی کو بھی، چاہے وہ نبی ہے، رسول ہے، کوئی اللہ کا بڑا بندہ ہے، ولی ہے، کوئی ہے، جن ہے، کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتا یا شریک نہیں ہو سکتا اللہ کی ذات میں یا صفات. اس لیے کہا گیا ان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا.
اور یہ کہ شریک کرو اللہ کے ساتھ کہ اس کے لیے اللہ نے کوئی صنعت نہیں اتاری. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور اللہ پر وہ چیز کہہ دو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. مطلب یہ کہہ دو کہ جی اللہ نے تو حکم دیتا سی کہ ننگے ہو کے طواف کرو. اللہ نے حکم نہیں دیا. اللہ تو فحش باتوں کو روکتا ہے. تو یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے, میں وہ اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. گناہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے. گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے. جب تو گناہ کا عمل کرے تو تجھے کم از کم وہ ملامت ہو, تجھے احساس دلائے, تجھے پرک کرے کہ میں نے غلطی کی ہے, میں نے برا کام کیا. اور لوگوں پر خود ہی کیونکہ بہت خوبصورت گل کی تھی انسان دے اندر اللہ پاک نے 3 قسم دے جڑے نا جی نفوس رکھے. ایک نفس امارہ انسان نو ہر ویلے برائی طرف راغب کرتا ہے, برے کاماں دی. اور نفس لوامہ جو ہے وہ انسان کو پرک کرتا ہے, بتاتا ہے کہ بھئی تو نے کام جو تھا نا یہ جو کر کے آیا یہ ٹھیک نہیں. اور مطمئنہ کیا ہے کہ آپ کو تھوڑا بھی مل جائے, بعض دفعہ آپ کہتے ہیں الحمدللہ یار, شکر ہے یار, تو وہ مطمئنہ ہے. تو یہ اللہ نے اندر رکھے ہوئے ہیں. دیکھو نا, انسان فرشتوں سے مقرب اور مکرم کب ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرشتوں میں شر کا مادہ نہیں رکھا. انسان میں اللہ نے شر اور خیر دونوں مادے رکھے ہیں, فرشتوں میں صرف خیر کا مادہ رکھا. جب بندہ شر کے مادے کو دبا کر خیر پر چلتا ہے تو یہ فرشتوں سے بھی مکرم ہو جاتا ہے, فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تھوڑی سی بات رہ گئی تھی کہ لوگوں کو اس پر مطلع ہونے کو برا سمجھے. یعنی وہ جو آپ فیل کریں, ایک تو آپ کو پریک کرے, دوسرا آپ نہ چاہیں کہ اس کا کسی اور کو پتہ چلے. یعنی آپ اس میں ہزیمت محسوس کریں کہ بھئی کسی اور کو نہیں پتہ لگنا چاہیے. تو اس کے بعد آگے فرمایا گیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, اور ہر ایک کے لیے اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اور ہر انسان کے لیے بھی انفرادی طور پر ایک وقت مقرر ہے. ہر ذی روح کے لیے ایک وقت مقرر ہے, ہر ذی روح کے لیے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, بس جب آئے گا ان کا وقت, لا یستأخرون, پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے, ساعتم ولا یستقدمون, اس گھڑی سے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے, وہیں رک جائیں گے. کہیں وہ ان کو اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ بھاگ کے جائیں جی وصیت ہی لے کھائیں یا کوئی آگے بڑھ کے کوئی اور کام کر لیں. نہیں, اس وقت جب ٹائم آ گیا, چاہے بندہ گھوڑے پہ بھی سوار کیوں نہیں, have to go. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. آگے فرمایا گیا یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی, اے بنی آدم, اما یاتینکم, اگر آئیں تیرے پاس, رسول, منکم, تمہیں میں سے, یقصون علیکم آیاتی, اور پھر بیان کریں تم پر میری آیتیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری آیتیں بیان کریں. رسول نبی اپنی طرف سے آیت نہیں بناتا, وہ اللہ کی آیات کو بیان کرتا ہے. فَمَنِ اتَّقَى,
اب یہ آیت ہم بڑی دفعہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بڑی مشہور آیت ہے، بڑی زبردست آیت ہے، اور اس آیت کے اندر دریا کو اللہ نے کوزے میں بند کر دیا. فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فمن اتقى، جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لی. دیکھیں ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے میں کیا فالٹ ہے، اس سے بہتر جج کوئی نہیں. بندہ اپنا جج، اپنا بہترین جج ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جہاں پہ میری غلطی ہے، اگر وہ اس کو ٹھیک کر لیتا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہاں پہ نہ ان کو کوئی ڈر ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری